السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو میں کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو سکپ ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو سکپ کر سکیں اور کچھ اگر آپ چاہیں چیزیں ایڈ ہونی چاہیے تو ہم ان چیزوں کو ایڈ کر سکیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی رسول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہونے لگیں اور قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ مقام ذی الطویٰ میں انہیں پا لیا۔ پھر ایک شخص کے نیزہ لگنے کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ حمل ضائع ہو جانا ایک ماں کے لیے واقعی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے راہ خدا میں حمل ضائع ہونے جیسی پریشانی پر صبر سے کام لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی بیٹی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی تکلیف اٹھائی۔ یہی نہیں بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس پریشانی پر صبر کرنے والی ہر ماں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس عورت کا کچا بچہ ماں کے پیٹ سے نامکمل گر جانے والا یعنی فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی نال یعنی وہ آنت جو رحم میں مادر میں بچے کے پیٹ سے جڑی ہوتی ہے اور جسے پیدائش پر کاٹ کر جدا کر دیتے ہیں کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ لہٰذا جس خاتون کا حمل گر جائے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمت اور حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نیز اگر آپ کو کسی کا حمل ضائع ہونے کے بارے میں پتہ چلے تو اس کو بے احتیاطی کے طعنے دینے اور اس کے رنج و غم میں مزید اضافہ کرنے کی بجائے صبر کی تلقین کیجیے اور حدیث مبارک میں موجود خوشخبری سنائیے۔ اگر ایک بار کسی خاتون کا حمل ضائع ہو چکا ہو تو اسے دوبارہ حاملہ ہونے پر یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ بھی حمل ضائع نہ ہو جائے۔ اس خاتون کو چاہیے وہ دیگر احتیاطی تدابیر ساتھ ساتھ یہ وظائف بھی پڑھے۔ پہلی بار حاملہ ہونے والی خواتین بھی یہ وظائف پڑھ سکتی ہیں۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد یا حیو یا حافظو یا مصورو 1100 بار روزانہ 40 دن تک پڑھے۔ روزانہ ایک ہی وقت پر اور ایک ہی مقام پر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے حمل کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل جو کہ حمل کی حفاظت کے لیے ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ 55 بار لکھ کر تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنا دیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے حمل کی حفاظت ہوگی اور بچہ یا بچی بھی آفات بلیات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور ہے یا اللہ 1001 بار لکھ کر تعویذ بنا کر شروع حمل میں 40 روز تک حاملہ کے باندھ دیجیے، پھر کھول کر 9ویں مہینے میں دوبارہ پہنا دیجیے۔
انشاءاللہ حمل محفوظ رہے گا اور تندرست بچہ یا بچی پیدا ہوں گے۔ اب کھول کر بچہ یا بچی کو پہنا دیجئے۔ ایک اور عمل ہے، یا حیو یا قیوم، 111 بار بال پینٹ سے لکھ کر کاغذ پر حمل ٹھہرنے کے بعد عورت اپنے پیٹ پر باندھ لے اور بچے کی ولادت تک باندھے رہے، انشاءاللہ صحت مند بچہ پیدا ہوگا۔ حاملہ نہ لکھ سکے تو کوئی اور بھی لکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد اور عافیت والی اولاد عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ ٹائم کافی ہو رہا ہے، لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو آج کا کچھ ٹاپک ایسا تھا کہ وہ مجھے پورا کوشش میں نے کی ہے کہ اسی میں کور اپ کروں، تو لازمی بتایا کریں، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ